آج یکم مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تاریخی فیصلے کے بعد اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں جشن کا سماں ہے. اس وقت بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, انجوائے کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو. جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اس نے بھی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد دو نیریٹو اپنے بلڈ کیے ہیں. ان کے دو نیریٹوز کیا ہیں اور ان کا مکمل حقائق کے ساتھ اپنے اس ولاگ میں رد کریں گے. ساتھ میں ناظرین آج یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اپریل کا مہینہ کیا پاکستان میں الیکشنز کا مہینہ ثابت ہونے والا ہے. اس پر بھی آج تفصیلی گفتگو کریں گے. میں ہوں ثقلین ہموانہ, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. تو ناظرین اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں 22 فروری یعنی از خود نوٹس لیے جانے سے لے کر یکم مارچ فیصلے تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا کچھ ہوتا رہا, کیا کچھ ریمارکس جاری کیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے, جبکہ بینچز کے بھی ٹوٹنے کے واقعات ہوتے رہے, تو سب سے پہلے تفصیلات, مکمل تفصیلات اپنے ناظرین تک پہنچاؤں گا. 22 فروری کو ناظرین از خود نوٹس لیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے, اور اس کے بعد 23 فروری سے اس پر معاملے پر سماعت کا آغاز ہو گیا. سماعت کا ناظرین آغاز, مین جو ایشو تھا جس کی وجہ سے از خود نوٹس لیا گیا وہ یہی تھا کہ کیا صدر کے پاس آئینی اختیارات ہیں کہ وہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر سکے. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یا گورنرز کی جانب سے جب الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی تھی تو اس وقت صدر پاکستان عارف الوی نے تاریخ کا اعلان کیا تھا کہ اپریل میں, انہوں نے کہا تھا 9 سے 11 تک ہر صورت صوبائی الیکشنز کروائے جائیں. تو اسی معاملے پر از خود نوٹس لیا گیا کہ کیا صدر کے پاس یہ اختیارات ہیں. اس کے بعد ناظرین اس از خود نوٹس لیے جانے کے بعد اس میں 9 رکنی بینچ پہلے تو بنایا گیا. اس 9 رکنی بینچ کے بعد جب آغاز ہوا اس کا 23 فروری سے, تو سب سے پہلے 3 اعتراض اٹھائے گئے جسٹس صاحبان کی جانب سے. وہ اعتراضات سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اعتراض اٹھانے والے ججز میں ناظرین جمال مندوخیل, جسٹس اطہر من اللہ شامل تھے, جبکہ جسٹس منصور علی شاہ, ان 3 جسٹس صاحبان کی جانب سے اعتراض اٹھائے گئے. مندوخیل کی جانب سے اعتراض تھا کہ چونکہ یہ معاملہ اس وقت دونوں اسمبلیوں کے سپیکرز آلریڈی کورٹس میں لے جا چکے ہیں اور وہ اس وقت زیر سماعت ہے, تو اس لیے انہیں لگتا ہے کہ اس پر چونکہ وہاں پروسیڈنگز جاری ہیں تو اس پر از خود نوٹس نہیں بنتا. یہ جمال مندوخیل کے ریمارکس تھے, اور اطہر من اللہ کے بھی سیم اسی طرح سے کے کچھ ریمارکس تھے. ان کا کہنا تھا کہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے یہ جو اسمبلیاں توڑی گئی ہیں خان صاحب کی جانب سے یا خان صاحب کے وزرائے اعلیٰ کی جانب سے اسمبلیاں توڑی گئی ہیں, کیا یہ آئین کے مطابق تحلیل ہوئی ہیں؟ کیا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے سیاسی رہنما کے کہنے پر اسمبلیاں توڑ سکتا ہے؟ یہ اعتراض اٹھایا تھا اس وقت جسٹس اطہر من اللہ نے. تیسرا اعتراض اٹھایا گیا تھا ناظرین جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے, اور ان کی جانب سے بھی کچھ ایسے ریمارکس تھے کہ اگر اسمبلی کی تحلیل ہی غیر آئینی ثابت ہو جائے تو اسے بحال کرنے سے کیا موجودہ بحران سے نکلا جا سکتا ہے. بعد میں ان کوسچنز کو ایڈ بھی کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی جانب سے. تو یہ پہلے ہی دن ان 3 اعتراض یہ سامنے آئے تھے ہمارے سامنے از خود نوٹس کے معاملے پر. ان تینوں جسٹس صاحبان کا یہی کہنا تھا کہ یہ از خود نوٹس کا معاملہ نہیں بنتا. اس کے بعد ناظرین پی ایم ایل این کی جانب سے بھرپور ہمیں پروپیگنڈا کرتے ہوئے دکھائی دیا. اینٹی جوڈیشری انہوں نے ایک بھرپور مہم چلائی, خصوصاً مہم کو لیڈ کیا گیا مریم نواز کی جانب سے. ان میں جو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا, ایون کہ ایک جلسے میں بھی تصاویر بھی ان کی دکھائی گئی, وہ سٹنگ اس وقت جسٹس اعجاز الاحسن اس میں شامل تھے, جبکہ دوسرے جسٹس مظاہر علی نقوی شامل تھے. دونوں سٹنگ جسٹس ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو نون لیگ کی جانب سے سب سے زیادہ اعتراض ان پر اٹھایا گیا اور کہا گیا, اپیل کی گئی کہ نون لیگ کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان 2 جسٹس صاحبان کے پاس نہیں جانے چاہیے, بالکل اسی طرح جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کیس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس نہیں جاتا. تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی ان پر اعتراض بھی کیا تھا کہ ان کے کیسز بھی نہ سنے جائیں, اور اس وقت چونکہ یہ 9 رکنی بینچ کا حصہ ہیں تو انہیں اس پر کافی انہوں نے اعتراضات اٹھائے. ساتھ میں ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ سینئر جسٹس صاحبان کو بھی اس بینچ کا حصہ بنانا چاہیے تھا, فل کورٹ بنائی جاتی جو اس معاملے کی آگے مزید سماعت کرتی. اب ناظرین اس کے بعد جو نیکسٹ پروسیڈنگ تھی 27 فروری کو سوموار کے دن, اس پروسیڈنگ میں یہ ہوا کہ لارجر بینچ اس دن ٹوٹ گیا. 2 جسٹس صاحبان مظاہر علی نقوی اور اعجاز الاحسن, جن کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا نون لیگ کی جانب سے خصوصاً کہ یہ جسٹس صاحبان کسی طرح سے اس معاملے سے الگ ہوں, تو ان جسٹس صاحبان نے خود کو الگ کر لیا. جبکہ 2 اور بھی جسٹس صاحبان ہیں جنہوں نے خود اس معاملے سے خود کو الگ کر لیا. ان میں شامل ہیں جسٹس اطہر من اللہ, جبکہ اور نام شامل کر رہے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی کا.
تو یہ دو اور نام تھے جنہیں اس 9 رکنی بینچ سے جنہوں نے خود کو الگ کیا، جبکہ دو کے نام آلریڈی میں آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ پی ایم ایل این کی پروپیگنڈا کی وجہ سے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن انہوں نے خود کو الگ کیا۔ تو یہ 4 رکنی، اب 9 رکنی بینچ ٹوٹ کر 5 رکنی بینچ تک محدود ہو چکا تھا۔ 4 رکنی بینچ، 4 رکنی جو جسٹس صاحبان ہیں وہ اس سے الگ ہو چکے تھے۔ اب یہ معاملہ اس طرح لگ رہا تھا کہ شاید یہ بینچ اب چونکہ ٹوٹ گیا ہے اس پر مزید پروسیڈنگز نہ ہو سکیں، لیکن اس کے بعد ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب 5 رکنی بینچ ہی اس کیس کی سماعت کرے گا، اس از خود نوٹس کے معاملے کی سماعت کرے گا، اور دیکھا جائے گا کہ کیا الیکشنز پاکستان میں 90 روز کے اندر ایک تو کیوں نہیں ہو سکتے، ان کی چونکہ آئین اس میں واضح کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر ہی الیکشن کروائے جائیں، اور کیا صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان الیکشنز کی جانب سے اپنی طرف سے ڈیٹ دے سکتا ہے، جس طرح سے صدر عارف الوی نے ڈیٹ دی۔ تو اس پر ناظرین پروسیڈنگ مزید انہیں 5 رکنی بینچ نہیں سننے کا انہوں نے اعلان کیا، اور اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے ٹیوزڈے کو دوبارہ سے سماعت کا آغاز ہوا۔ اس میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اب یہاں پر سب سے زیادہ جو اعتراض تھا پی ایم ایل این کو وہ 2 جسٹس صاحبان سے تھا، مظاہر علی نقوی، اعجاز الاحسن، وہ دونوں بھی اس سے 9 رکنی بینچ سے الگ ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ پی ایم ایل این نے جو کیا، انہوں نے یہ کیا کہ وہ فل کورٹ کا جو مطالبہ کر رہے تھے، یا جو مطالبہ ان کی جانب سے کیا جا رہا تھا سینئر جسٹس صاحبان کا، اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ 5 رکنی بینچ آ گیا ہے تو اب یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، اور اس کے بعد اگر بالفرض ان کی جانب سے اعتراض ہوتا تو ان کے وکلاء وہاں پر جا کر دلائل نہ دیتے، لیکن اس کے بعد ان کے وکلاء کی جانب سے اسی 5 رکنی بینچ کے سامنے انہوں نے اپنے دلائل بھی دیے۔ وہ پی ڈی ایم کے وکیل بھی وہاں پر موجود تھے، جبکہ کامران مرتضیٰ جو اس وقت جے یو ایف اے کی جانب سے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، پیپل پارٹی کے بھی وکیل وہاں پر موجود تھے جنہوں نے اس وقت آگے مزید دلائل اپنے دیے۔ اب 5 رکنی بینچ جو اس وقت باقی بچا ہے، وہ 5 رکنی بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال شامل تھے، اس میں جمال مندوخیل شامل تھے جو پہلے ہی اس معاملے پر اعتراض اٹھا چکے ہیں، اس میں منصور علی شاہ شامل تھے، اس میں محمد علی مظہر اور منیب اختر۔ اب یہ 5 رکنی بینچ باقی بچ گیا جنہوں نے آگے مزید پروسیڈنگز کی، مزید آگے سماعت کی، اس معاملے کی کچھ نوٹس کی۔ تو اب آج کے دن یعنی 1 مارچ 2023 کو اس معاملے پر از خود نوٹس کے معاملے پر اب فیصلہ آ گیا ہے۔ فیصلہ کیا ہوا ہے؟ فیصلہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے شادیانے بجانے کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ فیصلہ ہی ہے۔ اس فیصلے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب 90 دنوں کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے کہ وہ ملک میں الیکشن کروائے گا، وہ اس سے آگے ایک روز بھی آگے اس سے نہیں جا سکتا۔ یہ انہوں نے آئین کی تشریح کے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ دیکھا جا رہا تھا کہ کیا صدر کے پاکستان کے پاس آئینی اختیارات ہیں کہ وہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر سکے، تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس تھے کہ ہاں وہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتا ہے، خصوصاً جس طرح سے جب اسمبلیاں تحلیل کے لیے بھیجی گئی گورنرز کے پاس، وزراء اعلیٰ کی جانب سے بھیجی گئی، تو پنجاب کے آپ کو یاد ہوگا پنجاب کے اس وقت گورنر نے سمری جو بھیجی گئی تھی اسے دستخط اس پر نہیں کیے تھے، اور آئینی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 2 روز میں اگر دستخط نہ کیے جائیں تو اسمبلی خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسری جانب گورنر تھے جو کے پی کے ان کے پاس جب اسمبلی بھیجی گئی وہاں کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے، انہوں نے اس پر فوری سگنیچر کر دی ہے۔ تو اب اس معاملے کا حل یوں نکالا گیا ہے کہ چونکہ پنجاب میں گورنر نے دستخط ہی نہیں کیے تھے تو پنجاب میں صدر عارف الوی الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں، جبکہ کے پی کے میں چونکہ اس وقت گورنر نے وہاں پر دستخط کیے تھے اس سمری پر، تو کے پی کے میں اختیار ہوگا گورنر کے پاس کہ گورنر اس سمری پر گورنر اب مزید نیکسٹ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اب اس وقت ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے کہ ایک تو وہ 90 روز کے اندر اندر الیکشنز کروائے گا، دوسرا وہ صدر عارف الوی کے ساتھ مشاورت کرے گا، تیسرا صدر عارف الوی جو ڈیٹ دیں گے اس کے مطابق وہ الیکشن کروانے کا پابند ہوگا، اور چوتھا گورنر کے پی کے وہ بھی اب مجاز ہے کہ وہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کرے گا اور 90 روز کے اندر اندر الیکشنز ہوں گے۔ بالفرض ناظرین اگر معاملہ اس سے بڑھتا ہے یعنی ای سی پی یا کوئی بھی اس میں الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتا، 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، تو اس سے مراد یہ لیا جائے گا کہ اس سے آئین سے انحراف کیا گیا، اور آئین کا انحراف صرف اور صرف اس کی ایک ہی سزا ہے، وہ ہے آرٹیکل 6، یعنی اس وقت پھانسی کے پھندے تک جانے کے لیے واحد سہارا اس آرٹیکل 6 ہی ہے۔ اب مزید آگے اپنی پروسیڈنگز جو انہوں نے دی ہیں اس میں ایک واضح طور پر ایک تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ای سی پی
पाबंद होगा कि वो 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाए, सदर आरिफ अलवी से मुशावरत करे। और साथ में अहम रिमार्क्स ये भी थे कि वो सदर आरिफ अलवी के साथ मुशावरत करने के बाद इलेक्शंस की डेट में तोसी भी कर सकते हैं, इलेक्शंस की डेट मशावरत के बाद भी रख सकते हैं कि किस डेट को इलेक्शन करवाया जाएगा। उसके लिए इलेक्शन कमीशन अब पाबंद है कि वो सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करे, उससे मुशावरत करे, उसके बाद ही इलेक्शंस होंगे। तो अब ये नाज़रीन फैसला इस वक्त आ चुका है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि अब अप्रैल में उन्हें इलेक्शन मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सुप्रीम अदालत की जानिब से ये फैसला आया है, इसलिए अब उनकी जानिब से शादियाने भी बजाए गए। अब इस दौरान नून लीग या पीडीएम का इस वक्त नैरेटिव क्या है, अब उनके जरा नैरेटिव की जानिब बढ़ते हैं। उनका इस वक्त नाज़रीन नैरेटिव ये है, आजम नज़ीर तारा ने भी आज जो गुफ्तगू की है उन्होंने भी इस बात को वाज़ेह तौर पर किया है कि ये फैसला 3-2 के बजाय ये फैसला 4-3 से आया है। अब 4-3 से कैसे आया, उन्होंने कहा है कि चूंकि 2 जजेस जिन्होंने खुद को अलहदा किया था, उनकी राय भी यही थी कि अज खुद नोटिस इस मामले में नहीं बनता। वो 2 जस्टिस साहिबान जिन्होंने अलहदा किया था, अतर मिनल्ला की जानिब उनका इशारा था याह्या अफरीदी की जानिब, यानी इन 2 जस्टिस साहिबान ने खुद को अलग किया। तो इनका अलग करने से भी नैरेटिव तो इनका वही था, इनका बयानिया या ये वही चाहते थे कि अज खुद नोटिस ना लिया जाए। और आज 2 जस्टिस साहिबान, जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से भी आज एक मरतबा फिर से यही कहा गया है कि चूंकि ये अज खुद नोटिस का मामला बनता ही नहीं है, जबकि जो दीगर थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह, तो ये आज 2 ये हो गए, 2 पीछे जो ऑलरेडी बेंच से अलग हो गए थे, तो ये इसलिए कह रहे थे कि 4-3 का ये फैसला आया, यानी मेजोरिटी अभी इनके मुताबिक अभी भी पीएमएलएन के बाद ये पीडीएम के हक में ये फैसला आया है। और अभी भी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, यानी एक तरह से यूं समझ रहे हैं आप कि मानने से इनकारी हैं, मानने से इनकार करेंगे और प्ली ली जाएगी इसी के फैसला 4-3 से आया है। हालांकि नाज़रीन खुद ही मैंने आपको जिस तरह से पहले भी बताया है कि इन लोगों ने खुद ही तस्लीम किया 5 रुकनी बेंच को, उसके बाद इनके वकला ने भी दलाइल दिए। तो अब ये कहना जी कि 4-3 का ये फैसला है, ये सरासर इस वक्त नाइंसाफी है, ये महज कौम को धोखा देने की एक कोशिश है कि चूंकि हार तो हमारी हुई है, लेकिन कौम को एक हम बयानिया ऐसा बना दें कि वो फिर उनके ट्विटर्स पर या कहीं भी सोशल मीडिया पर उनके जो जियाले हैं, उनके जो मतवाले हैं, जो इस वक्त थोड़े से रिसर्च करने को अपने लिए आरी समझते हैं, वो धड़ाधड़ इसको शेयर करेंगे कि हाँ जी 4-3 से फैसला तो हमारे हक में आया, जीत तो हमारी हुई है। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जीत हमारी हुई है। तो असल में जो आईनी जीत है वो तो इस वक्त 3-2 की आईनी जीत है, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव की आईनी जीत है। दूसरा उनकी जानिब से जो नैरेटिव है वो यही है कि सिक्योरिटी और फंड्स यही प्ली ली जाती है। पहले भी कहा गया कि चूंकि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स किस तरह से हम मुहैया कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, हम सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन नाज़रीन अब यहां पर याद रखिएगा कि इन किसी भी इनमें से उठाए गए इनके एतराज, ये महज मीडिया तक एतराजात उठाए जाते हैं। कोई एक एतराज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये प्रोसीडिंग्स जारी थी, उस वक्त कोई एक इनमें से एतराज भी वहां पर नहीं बताया गया। ये नहीं कहा गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जी हमारे पास फंड्स नहीं है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये नहीं कहा गया कि चूंकि जी सिक्योरिटी रिस्क है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, बल्कि वहां पर इनमें से रिलेटेड एक भी इन्होंने वहां पर दलाइल में उसको शामिल नहीं किया। लेकिन ये महज चूंकि मीडिया पर प्रोपेगेंडा इन्होंने करना होता है, तो ये मीडिया पर राना सनाउल्लाह के बयान भी मिलेंगे, मरियम नवाज के बयान भी मिलेंगे, इस तरह से आपको देते हुए अक्सर नजर आएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा होता है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया तक महदूद होता है। हाँ, सुप्रीम अदालतों में जब ये बात अगर करेंगे तो वहां पर इनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद ही इनको आंसर कर देते और शायद जिंदगी भर ये फिर इस तरह की प्ली ना ले सकते। अब नाज़रीन देखते हैं कि अप्रैल में क्या वाकई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो उस मामले में भी आप किसी खुशफहमी का शिकार मत रहिए, क्योंकि ये पीडीएम है, ये इस वक्त आइन से जिस तरह से अभी भी खिलवाड़ इनकी जानिब से किया जा रहा है, तो ये इससे आइन से इनराफ करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे और ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लेकर आएंगे। या इनकी इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश यही है कि मुल्क में इंतखाबात ना हो। आपको नून लीग का बयानिया तो नजर आता होगा, नून लीग बार बार आपको यही कहती नजर है कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, लेकिन असल में ये पीडीएम इलेक्शन से डरती है। और इसी वजह से आपको मजीद इनकी जानिब से देखेंगे कि ये जवाब बनाएंगे कि चूंकि जी 4-3 का फैसला है, इलेक्शन में हम नहीं जा सकते। और अप्रैल तक आपको मुल्क में शदीद आईनी बहरान आपको नजर आएगा। और हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती कायम हो, लेकिन ये जो इक्तदार के नशे, इक्तदार में मस्त रहने वाले लोग हैं, इनके लिए आइन मेरे ख्याल में सिर्फ एक महज खिलौना बनकर रह गया, जिसको अपनी मर्जी से जिधर चाहें उसको मोल्ड कर सकें, उसको मोड़ सकें। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान सकलैन हमना को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।